اب آ جائیے، ایک اور چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو ہر غریب امیر حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے سجدوں کی طوالت۔ سجدہ اچھا ہو، 7 اعضاء پر ہو، پیشانی اور ناک زمین پر ہو۔ سجدہ اصل میں عاجزی، انکسار اور تذلل کی انتہا ہے۔ سب سے زیادہ عبودیت کی کیفیت سجدے کی حالت میں۔ سجدے میں جلدی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اطمینان سے مزہ لے کر سجدہ کیا جائے۔ تو سورۃ العلق کی آخری آیت میں کہا گیا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور اللہ کا تقرب حاصل کر دو۔ سجدہ کرو اور اللہ کا تقرب حاصل کرو، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ اور یہی بات ہے جو صحیح مسلم کی حدیث میں بھی کہی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے وہو ساجد، جب وہ حالت سجدہ میں ہو۔ فاکثروا الدعاء، لہٰذا سجدے کی حالت میں کثرت سے دعائیں مانگو۔ فاکثروا الدعاء، یہ سجدے کی حالت میں کثرت سے دعائیں مانگو۔ ہم لوگ سجدے میں صرف سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ کے جلدی سے اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھاتے ہیں۔ سجدے میں مزہ نہیں آتا، لذت نہیں آتی۔ تو سجدے میں استغفار بھی کیا جا سکتا ہے، اور بہت ساری اور دیگر دعائیں بھی جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ مسنون دعائیں پڑھی جانی چاہیے، اور 12 دعائیں منقول ہیں۔ میں نے اپنی کتاب روح نماز میں ان ساری 12 مسنون دعاؤں کو نقل کر دیا ہے، طالبان وہاں رجوع کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک بڑی اہم بات، اللہ کا تقرب فرائض کے ذریعے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے اور نوافل کے ذریعے سے بھی، فرض نماز کے ذریعے سے بھی اور نفل نمازوں کے ذریعے بھی۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ فرائض، اور اس کے بعد وہ مسلسل اللہ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے وہ نوافل میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔ پہلے فرض زکوٰۃ، اس کے بعد نفل صدقات، پہلے فرض حج اور اس کے بعد نفل حج، پہلے رمضان کے فرض روزے اور اس کے بعد نفل روزے بتدریج وہ رکھے۔ اس سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے، اور تقرب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الرقاق میں آئی ہے، حدیث نمبر 6502 ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو دیکھیے، اللہ کے ولی کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے مقرب بندے کی بات ہو رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کس طرح ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے نزدیک پہنچ سکتے ہیں۔ فرمایا گیا ان اللہ تعالی قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالی فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی مول لیتا ہے میں نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ یعنی ولی کا دشمن اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے، بشرطے کہ فی الواقع وہ اللہ کا ولی ہو۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، تو جو میرے ولی، میرے دوست سے دشمنی مول لیتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد کیا فرمایا دیکھیے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، میرا بندہ جن چیزوں سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب وہ اعمال ہیں جو میں نے فرض کیے، فرض نماز، فرض روزے اور فرض زکوٰۃ اور فرض حج اور دیگر فرائض، جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں اور دیگر انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ اچھا معاملہ۔ تو اس سے یہ فرائض ہیں،
اس سے اللہ کا تقرب مسلسل حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، یعنی فرض نماز، فرض روزہ، فرض حج، فرض زکوٰۃ کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ نوافل پر توجہ دیتے ہیں۔ وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور وہ مسلسل میرے قریب تر ہوتا جاتا ہے نوافل کے ذریعے، اور حتیٰ یہاں تک ایک مرحلہ آتا ہے۔ دیکھیے، فرائض سے تقرب شروع ہوا اور بڑھتے بڑھتے اب نوافل کا درجہ آ گیا، ایک اعلیٰ مقام پر آپ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کیا مقام ہے ذرا غور فرمائیے۔ حتیٰ احببتہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، وہ اس کا ولی ہوتا ہے، اس کا دوست ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر اس کا میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ولی کا کان بن جاتا ہے، اور ولی اللہ کے کان سے سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کا کان، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی یہ جو یعنی مقرب بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، جو فرائض کے علاوہ نوافل میں دلچسپی لیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اور وہ شخص اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ پہلے اپنی آنکھ سے دیکھتا تھا، اب اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ پہلے وہ اپنے کان سے سنتا تھا، اب اللہ کے کان سے سنتا ہے۔ دیکھیے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ پہلے اس کا ہاتھ اپنا تھا، اب وہ اللہ کے ہاتھ سے پکڑتا ہے، اللہ کے ہاتھ۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا مقام، اس کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ وَإِن سَأَلَنِي لَآتِيَنَّهُ، پھر مجھ سے وہ دعا مانگتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے تو میں لازماً ضرور بضرور اس کو دیتا ہوں۔ وَإِن سَأَلَنِي لَآتِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ کسی چیز سے، کسی شر سے پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور بضرور اس کو پناہ دیتا ہوں۔ اور وَمَا تَرَدَّدتُّ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ، جو کام بھی میں کرتا ہوں اس میں مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا۔ ترددی عن نفس المومن، جتنی تکلیف یا جتنا تردد مجھے فرمایا گیا، وَمَا تَرَدَّدتُّ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ، مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا، پس و پیش نہیں ہوتا، جو بھی میں کام کرتا ہوں۔ ترددی عن نفس المؤمن، جب میں مومن کی جان لیتا ہوں، یہ نیک بندہ ہے، اس کی جان لیتے ہوئے، یکرہ الموت، مومن اپنی موت کو ناگوار سمجھتا ہے، اس سے کراہیت محسوس کرتا ہے۔ وَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، لیکن میں پھر اس کی بری موت سے اس کو بچاتا ہوں۔ مجھے ناگواری محسوس ہوتی ہے کہ اس کو کوئی تکلیف دوں، تو اس کی موت کی تکلیف سے مجھے ناگواری ہوتی ہے۔ تو یہ ہے وہ مقام جب فرائض کے ذریعے سے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اس کے بعد نوافل کے ذریعے سے تقرب حاصل کرتے کرتے اللہ کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ مستجاب الدعا ہو جاتا ہے، اس کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے، اور اس کو ہر شر سے بچنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے، اور اس کی موت بغیر کسی تکلیف کی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے سورہ سبا میں کہا گیا کہ مال اور اولاد کی قربانی
بھی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، یعنی ہم اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں دیں اور اپنی اولاد کو دین کے کاموں میں مشغول اور مصروف کریں۔ سورہ سبا میں ہے وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 37 ہے کہ جو اموال اور جو اولاد تم اللہ کی قربت کے لیے قربان کرتے ہیں تو وہ صرف اسی صورت میں قبول ہوتے ہیں جب آپ صاحب ایمان ہوں اور نیک عمل کر رہے ہوں۔ تو صاحب ایمان اور صاحب عمل صالح کے درجات بلند ہیں، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ لہم جزاء الضعف بما عملوا، ان کی اچھے کاموں کی وجہ سے ان کو ڈبل اجر ملتا ہے، اور ان کو جنت کی اونچی عمارتوں میں اطمینان کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔